جی ناظرین، میں ہوں انیلا اور آج کے پراکسی گفتگو میں ہم بات چیت کریں گے پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کی حالت زار پہ، ان کے مسائل کے حوالے سے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں کینیڈا سے ارشد بخاری، جو کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور پاکستانی کینیڈین کلچرل ایسوسی ایشن کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں۔ یو کے سے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حیدر شاہ، جو کہ یونیورسٹی آف ہارٹفورڈ شائر میں درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مختلف اخبارات میں کالم بھی لکھتے ہیں۔ تو آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ ارشد، حیدر، میں نے کہا کہ آج کی پراکسی گفتگو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کی جو حالت زار ہے اس کے حوالے سے، ان کے مسائل کے حوالے سے، اور کچھ ہم اس جو گفتگو ہے ہماری اس میں ہم ایکسپلور کریں گے کہ لیجسلیشن جو ہے اس کا کیا امپیکٹ ہے فیتھ مائنورٹیز کی ایوری ڈے لائفز پہ اور ان کے حقوق پہ، اور ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان میں لوگوں کے رویے ہیں مذہبی اقلیتوں کی جانب، ان کا بھی کیا امپیکٹ ہے ہماری فیتھ مائنورٹیز کی لائفز پہ، ان کے رائٹس پہ، ان کی جابس پہ، ان کی زندگی پہ۔ تو میں تو اس بات سے اب اس گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی کہ رائج ہے میرے دیس میں نفرت کا قاعدہ، ہو جس سے اختلاف اسے مار دیجیے۔ تو ہماری جو مذہبی اقلیتیں ہیں عدم تحفظ کا، ڈسکریمنیشن کا شکار ہیں۔ اس میں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، میں تو ایسا ہی سمجھتی ہوں۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی، آپ اپنے ویوز بھی اس حوالے سے جو ہے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ انیلا۔ بڑی افسوسناک بات ہے کہ جو ملک اس بنیاد پہ بنا اقلیتوں کے حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بھی ان کا تحفظ ہونا چاہیے، میں بات کر رہا ہوں پاکستان کا مطالبہ جو تھا اسی بنیاد پہ ہندوستان سے الگ ہونے کا کیا گیا کہ اقلیتوں کو تحفظ، آئینی تحفظ دینے میں ہچکچا رہی تھی میجارٹی والی پارٹی یا میجارٹی کمیونٹی۔ تو اس ملک میں جب بن گیا تو ہم آج اقلیتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو آٹومیٹیکلی مل جانے چاہیے تھے، ان کو تو احساس ہونا چاہیے تھا کہ اقلیتوں کا کیا ہے۔ اگر ہم شروعات کرتے ہیں تو پاکستان کی شروعات، یہ جو جس کو دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے، بنیادی طور پہ تو یہ کیا تھا، پولیٹیکل نریٹو تھا اقلیتوں کے حقوق کے لیے۔ آپ کوئی نعرہ لیتے ہیں، اس کے بعد جب پاکستان بنا تو اس کے فاؤنڈر جناح صاحب کی تقریر بڑی اہم ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ آج نہ ہم ہندو ہیں، نہ کرسچن ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ مسلمان ہیں، نہ سکھ ہیں، ہم سارے پاکستانی ہیں اور ہم آزاد ہیں اپنی مسجد، اپنے ٹیمپل، اپنے گردوارے، اپنے چرچ میں جانے کے لیے، اور سب برابر ہوں گے۔ پاکستان کی ریاست کا کوئی دخل نہیں ہے کہ آپ کا کیا مذہب ہے۔ شروعات یہاں سے ہوئی بہت اچھی۔ اس کے بعد آتا ہے 1949 آبجیکٹیو ریزولوشن، جہاں سے یہ ساری ابتدا شروع ہوتی ہے، اقلیت اور اکثریت کا تصور۔ آپ کو پتا ہوگا، آپ یو کے میں رہتی ہیں، ماڈرن ریاست میں اقلیت تحفظ کے لیے، اس کو مراعات دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیگلی دیر از نو باڈی از مائنارٹی، ویزیبل مائنارٹی جس کو کہا جاتا ہے کہ ان کو کچھ ایسے مواقع دیے جائیں کہ وہ مزید آگے آ سکیں، کیونکہ اوور ویلمنگ میجارٹی جو ہوتی ہے، اس قانون اس کے حق میں نہ بھی ہو تو اس کا ایک اپنا ایک پریشر ہوتا ہے اس میں، سوسائٹی میں۔ تو 1947 کی آبجیکٹیو ریزولوشن کانسٹیٹیوشن اسمبلی پاس کرتی ہے، اور 1949 میں اس میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ریاست کا مذہب جو ہے وہ اسلام ہوگا ہمارا، اور اس کے قانون جو ہوں گے قرآن اور سنت کے مطابق بنیں گے۔ اس میں بہت بڑی بحث چلی، کبھی ہم اس پہ بھی پروگرام کر سکتے ہیں۔ تو وہاں آپ کے بہت سے وزیر جو تھے جو نان مسلم تھے، اور وزیر قانون اس وقت نان مسلم تھے، وہ چھوڑ گئے۔ انہوں نے کہا میں تو اس میں نہیں آتا نا، آپ نے جس طرح ریاست وہ کر دیا۔ تو وہاں سے شروعات ہوتی ہے، پھر کرتے کرتے ہم فاسٹ فارورڈ ہو کے جو اس وقت کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا، اس میں آبجیکٹیو ریزولوشن جو تھی اس کو پریمبل کے طور پہ رکھا گیا، گائیڈنگ پرنسپل کے طور پہ۔ پھر ضیاء الحق صاحب نے اس کو آئین کا حصہ بنا دیا، پریمبل سے اس کو اندر لے آئے۔
تو لیجسلیشن اور سخت ہو گئی. پھر پہلی امینڈمنٹ جو سیکنڈ امینڈمنٹ جس کو کہا جاتا ہے 1974 میں، اس میں ایک اور سٹیپ ہم آگے بڑھے اور احمدیوں کو ہم نے نان مسلم ڈکلیئر کیا آئین میں ترمیم کر کے. وہ بہت بڑا ایشو تھا، اس پہ الگ سے بھی بات ہو سکتی ہے. اس میں رائے عامہ یقیناً اس طرح کی تھی، وہ بھی ایک ایشو ہے. لیکن ریاست جو ہے جب وہ کوئی مذہب بنا لیتی ہے نا، وہ پھر ڈسکریمنیشن اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ اس میں یہ سلپری روڈ ہے، اس میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ہے اوور آل اجمالی جائزہ جس کی وجہ سے ہم آہستہ آہستہ سلپ ہوتے گئے. پھر آگے جیسے آپ بات چلائیں گی تو میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ کون کون سی لیجسلیشن اس کے بعد مزید ہمیں پریشانی میں مبتلا کرتی گئی. جی شکریہ اسجد. اور آپ کی یہ بات، آپ نے فاؤنڈر آف پاکستان کا ذکر کیا، قائد اعظم کا، تو یہ کتنی آئرونیکل بات ہے کہ جنہوں نے پاکستان بنایا وہ خود ایک مذہبی اقلیت سے تعلق رکھتے تھے. تو اگر آج قائد اعظم پاکستان کسی طرح ہم ان کو لا سکیں اور وہ آج کے پاکستان کو دیکھیں تو وہ تو اس کو پہچانیں گے ہی نہیں کہ یہ تو ان کا پاکستان نہیں. اور میرا خیال ہے کہ آج کی جو ہماری گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے، اس میں تو قائد اعظم پاکستان میں رہ ہی نہیں سکتے، ان کی بھی پرسیکیوشن شروع کر دیں گے. حیدر، میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے آپ اپنے ویوز ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کیجیے. جی، اسجد بھائی نے آلریڈی کچھ تاریخی پس منظر بیان کر دیا ہے، اور اس اجمالی جائزے سے مجھے تھوڑا ایسا لگا کہ جیسے وہ یہ بلڈ اپ کر رہے ہیں آرگومنٹ کہ یہ آہستہ آہستہ سب کچھ ہوا، مقصد یہ نہیں تھا، لیکن ہم اپنی راہ سے الگ ہو گئے اور یہ وقتاً فوقتاً آہستہ آہستہ ہوتا رہا. میں تھوڑے ادب کے ساتھ اختلاف کروں گا اس نقطہ نظر سے، اور اکثر میں منٹو صاحب کا حوالہ دے دیتا ہوں. آج پھر مجھے منٹو صاحب یاد آ گئے. ان کا کہیں میں نے کوئی تحریر پڑھی تھی جو ایک خط کے افسانہ کیا ہے، خط ہے. ان کو کوئی خاتون یہ خط لکھتی ہے کہ آپ نے ہر دنیا کے موضوع پہ افسانہ لکھا ہے، لیکن آپ نے یہ جو مردوں کا آپس میں غیر فطری تعلق ہوا ہے اس پہ کوئی افسانہ نہیں لکھا. تو انہوں نے جو جواب دیا، مجھے وہ جواب کا جو آغاز تھا وہ بڑا پسند آیا، کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے پہلے لفظ یہ غیر فطری جو کہا ہے، تو دنیا میں جو چیز ہوتی ہے وہ کبھی غیر فطری نہیں ہوتی. صرف وہ چیز نہیں ہوتی جو غیر فطری ہو. تو کسی چیز کا ظہور پذیر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ ہونا تھا. یہی اب چلے جائیں اسی آرگومنٹ کو واپس پاکستان کی تعمیر اور بعد میں جو کچھ ہوتا رہا اس پہ لاگو کرتے ہوئے کہ جو آج کل ہو رہا ہے یہ ہونا تھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید محمد علی جناح قائد اعظم صاحب، انہوں نے یہ سوچا کہ میں ایک مذہبی آرگومنٹ کو بنیاد بنا کے ملک تو علیحدہ لے لوں گا انگریزوں سے یا ہندوؤں سے یا کانگریس سے، میں ہندو نہیں بلکہ کانگریس جماعت سے، اور بعد میں خود جو ہے ڈھکن بند کر دوں گا، جن کو واپس بوتل کے اندر ڈال دوں گا. اور ان کی تقریر سے تو ایسا ہی لگا کہ جیسے وہ اقلیت آزاد ہیں، آپ مسجدوں کو جا سکتے ہیں، مندر کو جا سکتے ہیں. اور انہوں نے مثال بھی دی اپنی اس تقریر میں کہ جیسے کہ برطانیہ ہے، وہاں پہ سب مذہب ایک جیسی آزادی ان کو ملی ہوئی ہے، تو میں ویسا ہی پاکستان چاہتا ہوں. لیکن جو جن انہوں نے بوتل سے نکالا تھا، وہ جن 1-2 سال ہی میں پروان چڑھتا چڑھتا اتنا بڑا ہو گیا کہ اس نیریٹو نے تقریباً پورے ملک کو گھیر لیا. یعنی وہ لوگ جیسے عطا اللہ شاہ بخاری صاحب یا باقی جو مذہبی مقررین، احرار والے یا دیگر، جو پہلے پاکستان اور قائد اعظم کی سخت مخالفت کرتے تھے، وہ یکدم چیمپئن بن گئے اسلام کی پاکستان کے اندر. اور جو نیریٹو ہے وہ انہوں نے کنٹرول کر لیا، اور اسی کی وجہ سے جو احمدی فسادات ہوئے اور بعد میں اس وقت مارشل لا بھی لگانا پڑا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ بنیاد ہی میں مسائل تھے، تعمیر میں ہی مسائل تھے.
اور اس کی وجہ سے پھر جو تعمیر، جو عمارت منہدم ہوئی، جو اس کو مسائل ہوئے، وہ بھی بڑے نیچرل ہیں. تو یہ کوئی سانحہ نہیں کہ اچانک کسی ایک بندے کی غلطی سے ہو گیا. شروع میں اس کی بنیاد ڈال دی گئی تھی. آبجیکٹیو ریزولوشن جن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا وہ بھی پاکستان کے 1 سال 2 سال بعد ہی آ گئی تھی. تو ہم نے آلریڈی یہ نیریٹو بنا دیا تھا، اور وہی نیریٹو بڑھتا بڑھتا شعلے اس سے اور لگتے گئے، اور آج یہ حال ہے کہ آپ کی اپنی اسمبلی، یعنی ساورنٹی آف پارلیمنٹ بنیاد ہے کسی بھی جمہوریت کی. آپ کی اپنی جو جمہوری پارلیمان ہے وہ کسی قانون کو بدلنے کا حوصلہ نہیں رکھتی. وہ اگر آپ بلاسفیمی لا کو کوئی ذرا شک کا بھی اظہار کر دے کہ یہ بدلنے والے ہیں تو سارے پریشان ہو کہ نہیں ہم تو نہیں چل رہے. اسی طرح اگر یہ احمدیت سے متعلق قانون تو ہر کوئی ایک دم گھبرا کے نہیں ہم تو نہیں چل رہے. تو یہ اب وہ نہ ساورنٹی رہی پارلیمنٹ کی اور نہ کچھ ریاست کی کوئی سمت کا تعین کوئی مجھے کلیئر نظر آ. جی شکریہ حیدر. اسجد سے بھی اس بارے میں بات کرنا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ یہ گریجول چینج نہیں آیا بلکہ اس کی جو سیڈز ہیں وہ شروع میں ہی بو دیے گئے تھے. تو اس سے مجھے یاد آیا کہ جو ہمارے دوسرے وزیر اعظم تھے خواجہ ناظم الدین صاحب، انہوں نے کہا تھا آپ کی بات جو ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ انگریزی میں ان کی ایک کوٹ ہے جو میں پڑھنا چاہوں گی. I don't agree that religion is a private affair of the individual, nor do I agree that in an Islamic state every citizen has identical right no matter what his caste, creed or faith. اب آپ دیکھیے کہ اگر دوسرے وزیر اعظم پاکستان کے یہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ وہ اگری نہیں کرتے کہ ریلیجن پرائیویٹ افیئر ہے کسی انڈیویجول کا، تو پھر ظاہر ہے یہ تو بیج واقعی بہت شروع میں ہی بو دیا گیا تھا. اور یہ نہیں ہے کہ بیج کیا بو دیا گیا تھا، یعنی کہ اسی بیسس پہ یہ بنایا گیا تھا ملک کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوگا، اور اس میں پھر اقلیتوں کا جو ہے وہ ایک سیکنڈ کلاس، بیسکلی اگر وہ رہنا چاہیں تو وہ ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کی ان کی حیثیت ہوگی. دیکھیں انیلا، جو حیدر نے بات کی، آپ نے بات کی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی. وہ آپ بات اس لحاظ سے شاید ایک اینگل سے آپ ٹھیک کر رہی ہیں، لیکن پولیٹیکل نریٹیوز میں مبالغہ، ایگزیجریشن ہوتی ہے. مذہب کو نہیں، مسلمان اور اسلام بھی دو مختلف چیزیں ایک آپ ڈیٹیل میں جائیں تو ہو جاتی ہیں. وہ مسلمان کی حیثیت سے جس طرح بات کی گئی، اگر آپ یقیناً کنفیوژن سے خواجہ ناظم الدین کا آپ نے حوالہ دیا، میں آپ کو کوٹ پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے دے سکتا ہوں. 1949 میں یہ لیاقت علی خان کے دور میں آبجیکٹیو ریزولوشن پاس ہوئی نا، لیکن کون اب ہینڈ پک کیبنٹ جو پہلی وہ بناتے ہیں، اس میں آپ یہ دیکھیں سر ظفر اللہ احمدی، اس وقت کیا ایشو نہیں تھا؟ لوگ تو اس وقت بھی تھے جو ان کو کافر کہتے تھے، لیکن ان کو وزیر خارجہ، اسی طریقے سے کیا نام تھا جی وہ جو وزیر قانون تھے ہندو، کارنیلیس، نہیں وہ جو چھوڑ کے چلے گئے پھر، ہاں اچھا، وہ ان کو بنایا. اب قانون کس کو کہا جاتا ہے؟ شریعت کو نا. اگر فاؤنڈر آف دا نیشن جو ہے وہ اگر اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے تھے تو بھائی کم از کم شریعت والا وزیر تو مسلمان بنا دیتے نا، کوئی دیوبندی، بریلوی، شیعہ، جو بھی آپ سمجھ لیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکل نریٹو تھا. اجد بھائی، میرا اور انیلا کا ہرگز یہ تھیسس نہیں ہے کہ قائد اعظم ایکچولی کوئی ملا ٹائپ بندے تھے اور وہ کوئی ایسا بنانا چاہ رہے تھے. وہ ہرگز، وہ خود سیکولر تھے، ان کا لائف سٹائل اور ویژن سب کچھ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیریٹو انہوں نے یوز کیا
پولیٹیکل سلپری روڈ تھی. آئی ایگری, اس پہ ہم تینوں میں خیال میں ایگری کرتے ہیں کہ یہ ایکسپلائٹیشن ریلیجن کی جب پالیٹکس میں ہوگی تو وہ پھر اسی کی پچ پہ کھیلیں گے اور وہ آپ اس میں دھستے چلے جائیں گے. آئی ایگری. اور یہ نیریٹو ایک ایسا جن ہے, ایک بار کریٹ ہو جائے تو پھر وہ بنانے والے کے اپنے قابو میں بھی نہیں رہتا. اسجد, میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ سلپری روڈ بھی اب ختم ہو چکی ہے, اب تو ہم جا کے ایک ایبس میں جو ہے نا گر چکے ہیں. نہیں, میں نہیں مانتا, میں اختلاف کرتا ہوں. اچھا چلیے, آپ پہلے میری ذرا بات تو پوری میں کر لوں. تو اس کا جو ایک ایویڈنس ہمیں نظر آتا ہے اس ایبس میں گرنے کا, وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ 1947 میں جو فیتھ مائنورٹیز ہیں یعنی مذہبی اقلیت کا جو نمبر ہے وہ کیا تھا اور آج پاکستان میں کیا ہے. ٹھیک ہے, بنگلہ دیش بن گیا اور کچھ ہماری جو اقلیت ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو گئی, لیکن اس کے باوجود مذہبی اقلیتوں کی ہم نے اتنی پرسیکیوشن کی کہ آج یا تو ہم نے انہیں جان سے مار دیا یا وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے, یا ہم نے ان کو کنورٹ کر دیا جبری, ہم ان کو فورس کر کے ان کو مسلمان کرتے رہتے ہیں. تو یہ اس سلپری سلوپ کا تو ایویڈنس ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم ایک کھڈے میں جا کے اب گر چکے ہیں. آپ دو مختلف باتیں کر رہی ہیں. ایک ہم بات کر رہے تھے لیجسلیشن کی اسٹیٹ لیول پہ, اور یہ جو دوسری بات کر رہے ہیں بہت اہم بات ہے یہ بھی کہ مائنورٹیز شرنک ہو رہی ہیں یا ملک چھوڑ کے جا رہی ہیں. وہ قانون یا ان کو مار دیا جا رہا ہے. جی وہ وہی پرسیکیوشن ان کی ہو رہی ہے, کہیں ان کے لیے حالات مشکل ہیں تو وہ پھر وہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس میں مسلم مائنورٹیز بھی ہیں, یعنی کہ شیعہ جتنی بڑی تعداد میں ہزارہ گئے ہیں. تو وہ سوشل ہم نے ایک اس طریقے کا رجحان معاشرے میں کریٹ ہوا, خاص طور پہ 80s کے اسلامائزیشن کی کوشش کے بعد. وہ ایک ایشو ہے. مثلا اسی میں کنٹینیو تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دوں گا. جو سیکنڈ امینڈمنٹ ہوتی ہے اس میں اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا. اچھا, لیکن وہی آپ مزید سلپری روڈ پہ چل پڑے تھے. 1984 میں آرڈیننس جاری ہوتا ہے ضیاء الحق کی طرف سے, اس کو آرڈیننس 20 کہا جاتا ہے. وہ پاکستان پینل کوڈ میں امینڈمنٹ کرتا ہے اور دو شکیں ڈالتا ہے احمدیوں کے بارے میں, جس کو کہا جاتا ہے 298 بی اور 298 سی. اب انہوں نے مزید کیا کیا کہ اب پرسیکیوشن بھی شروع ہوگی انڈر دا لا, کہ آپ, میں آیا ہوں اور میں بیٹھا ہوں اور ایک اور صاحب آئے ہیں وہ احمدی ہیں, انہوں نے آ کے مجھے سلام کر دیا نا, تو میں کہوں گا کہ انہوں نے خود کو مسلمان ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے. اس قانون کے تحت ان کو جیل ہو جائے گی. اچھا, اس طرح سے جیسے بہت سارے کیسز, پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ ہر سال آتی ہے جو انڈیپینڈنٹ کمیشن رپورٹ ہے, اس میں اس طرح کے اتنے کیسز آتے ہیں کہ دولہا دلہن کو پولیس اٹھا کے لے گئی. کیا ہوا تھا کہ شادی کارڈ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لکھا ہوا تھا. تو یہ ایک اگلا سٹیپ تھا, اور اس کو میں یقیناً یہ بہت خطرناک ٹرینڈ آگے بنا, جس کی وجہ سے مزید خرابیاں پیدا ہوئیں. ہندوؤں کے ساتھ دیکھیں ہم کیا سلوک کر رہے ہیں, کرسچنز کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں, ان کی بستیاں جلا دیتے ہیں. ہندوؤں اور کرسچنز کی جو خواتین ہیں, بچیاں, ان کو ایبڈکٹ کر کے ان کو جبری ان کے مذہب تبدیل کروا کے, جو ایبڈکٹر ہوتا ہے اس سے ہی شادی کروا دی جاتی ہے. تو اور اس کے علاوہ امپلائمنٹ میں, ہاؤسنگ میں ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے. تو میں چاہوں گی کہ ہم اس حوالے سے بھی کچھ بات کریں, کیونکہ ہم تینوں ہی برطانیہ اور کینیڈا میں مذہبی اقلیت ہیں, لیکن ہمیں یہاں پہ وہ تمام حقوق حاصل ہیں اور ہم یہاں پہ سکھ چین کی زندگی بسر کرتے ہیں. ہمیں تحریر و تقریر کی آزادی, ہم اپنی مسجدیں بنا سکتے ہیں. تو آج جو 21ویں صدی ہے اس میں جب ہم ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں, پلورلزم کی بات کرتے ہیں, ملٹی کلچرل ملٹی فیتھ معاشروں کی بات کرتے ہیں, تو پاکستان بھی اس گلوبل ورلڈ کا حصہ ہے. جو کچھ ہو گیا ہے
میرا خیال ہے اب اس کو ہمیں پیچھے چھوڑ کے تو اب آگے کا سوچنا چاہیے کہ ہمیں باقی دنیا کے ساتھ چلنا ہے کہ ہم نے اپنی الگ سے ایک جو ہے کیا کہوں اب میں 1.5 انچ کی مسجد بنا کے زندگی گزارنی ہے. جی حیدر آپ کچھ کہیں جی گے؟ آپ نے مثال دی ان معاشروں کی کہ یہاں پہ ایکول رائٹس ہیں یا ایٹ لیسٹ کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو مساوی حقوق دیے جائیں. اب آپ جو سب سے بڑا قانون ہوتا ہے جن کی طرف اشارہ اجد بھائی نے بھی کیا وہ ہے کانسٹیٹیوشن. وہی ایک اسٹیٹ اپنا ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں کون ہوں, میں کیا ہوں, میں کیا چاہتا ہوں. آپ پڑوس میں انڈیا کا کانسٹیٹیوشن اٹھا کے دیکھ لیں اور امریکہ, کیونکہ وہ 2 بڑی فیڈریشنز ہیں اور سب سے بڑی ڈیموکریسیز بھی ہیں, تو ان کا پہلا جملہ شروع ہوتا ہے وی دا پیپل. بات ہو رہی ہے پیپل کی, وی دا پیپل. آپ کا کانسٹیٹیوشن پہلا جملہ شروع ہوتا ہے کہ دی ساورنٹی بلانگس ٹو آل مائٹی اللہ. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہیں سے تعین کر دیا کہ یہ ملک کن کا ہے, یہاں کس کی چلے گی, کس کا قانون ہوگا, وہ آپ نے بتا دیا. پھر اس کے بعد آگے اسی کانسٹیٹیوشن میں جو چیپٹر 2 ہے پرنسپلز آف پالیسی کا کہ اس اسٹیٹ کی کیا پالیسیز ہوں گی, وہاں آ کے آپ اعلانیہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے پوری کوشش کی جائے گی. اب آپ جب یہ اعلانات کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آٹومیٹیکلی جو باقی مائنارٹیز ہیں ان کو وہی کچھ ملے گا جو کہ اس اسلامی نظام میں جو ہسٹوریکلی پہلے ہوتا رہا ہے وہی ملے گا نا. ہاں یہ ضرور ہے کہ تھوڑی ٹینشن ہے, آپ اسی کانسٹیٹیوشن کو جب پڑھیں تو یہ ایک طرح کے جو ماڈرنسٹ ہیں کہ جو کہ چاہتے ہیں ہیومن رائٹس, جیسے اجد بھائی ہیں, ایکوالٹی کی بات ہو, یہ ساری ماڈرن آئیڈیاز ہیں. تو وہ کچھ وہ خواہش ہے اور کچھ وہ پرانی خواہش کہ جو کہ ہسٹوریکلی ہم ایک یا اسلامی نظام یا کروسیڈرز کا جو ہے پیپل نظام یا یہ اس ٹائپ کے یہ پرانے آئیڈیاز ہیں. تو یہ ان دونوں کے امتزاج سے بنا ہے, ایک ٹینشن ہے اس کے اندر جو کہ ابھی تک ریزالو نہیں ہو سکی. آپ جیسے لوگ جب دیکھتے ہیں تو ایک ماڈرنسٹ ویو سے دیکھتے ہیں اور اس طرح کی تعبیر کرتے ہیں, جو دوسرے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے نقطۂ نظر سے. تو اب میں اگر آپ کو کہوں کہ ظاہر ہے وہ حدیث اور قرآن وہ ان کے لیے سورس آف لا ہے, انسپریشن ہے, اگر وہاں تاکید کی گئی ہو کہ دعویٰ جو ہے وہ آپ کے لیے سب سے اہم فریضہ ہے, آپ اوروں کو مسلمان کریں, یہ آپ کے اہم ترین فرائض میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ ریڈ کیمل سے زیادہ قیمتی ہے اگر آپ کسی کو ایک کو مسلمان کر دیں. جب آپ کی انسپریشن یہ ہو جو آپ کے اپنے میراث سے آ رہی ہے, آپ کی طرف ورثے سے آ رہی ہے, تو یقیناً ایک ٹینشن کی فضا ہے جو کہ جس کو وہ سلپری روڈ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم جو قائد اعظم کا شاید جو اوریجنل ویژن تھا اس سے ہم دور جاتے جا رہے ہیں. اور آپ کی بات کہ اب تو ایک گھاٹی میں جا کے گر پڑے ہیں, یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس سے نکلا کیسے جائے. شاید اسجد بھائی نے وہاں سے کوئی سیڑھیاں دیکھ رکھی ہیں تو وہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں. حیدر آپ کی بات سے میں اختلاف نہیں کرتا, لیکن مجھے بہت ہوپ ہے. انیلا آپ نے ہندوؤں کا ذکر کیا, یقیناً اس پہ میں تھوڑا سا ڈیٹا بھی آپ کو دوں گا کہ جو ہندو کمیونٹی کی جو آرگنائزیشن ہے وہ کہتی ہے, ان کا ڈیٹا کہتا ہے کہ 5,000 ایوریج پاکستانی ہندو ہر سال مائیگریٹ کر رہے ہیں انڈیا کی طرف, اور وہ ایسا نہیں کہ روزگار کی تلاش میں, وہ پرسیکیوشن سے ڈرتے ہوئے. تو یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے. اور خاص طور پہ جو ہمارے آڈینس میں بہت سارے سندھی بھی ہیں بائی دا وے, تو میں ان کو کہوں گا کہ آپ جب یہ بات کرتے ہیں سندھی نیشنلزم کی, تو سندھی نیشنلزم بڑا رواداری کا کلچر ہے سندھیوں کا, تو آپ اس پہ اپنے ان لوگوں کو پہ بات کیا کریں. اس پہ فورس کنورژن پہ انہوں نے اسمبلی میں, سندھ اسمبلی نے
2016 में एक सिंध असेंबली फोर्स कन्वर्जन बिल जो था वो अप्रूव हुआ, तमाम पार्टियों ने मिलके अप्रूव किया, और उसके बाद एकदम से प्रेशर आया मौलवियों का, दूसरों का, और वो अभी तक पेंडिंग में पड़ा है, वो हल नहीं हो रहा, उसको हल होना चाहिए। ये बहुत ही प्रोग्रेसिव बिल है वो, तो सीढ़ी एक थोड़ी सी वो है। दूसरा, फोर्स कन्वर्जन में एक दो अच्छी खबरें मैं आपको देता हूँ। मसलन सबसे बड़ा नाम जो है मियां मिट्ठू का है, आता है सिंध में, जो पीर साहब ये करते हैं, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया इसी बात पे। अच्छा, उसके बाद तहरीक इंसाफ, खबर आई कि तहरीक इंसाफ में वो शामिल हो रहे हैं। इतना प्रेशर आया कि इमरान खान ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया पीटीआई वालों ने। उसके बावजूद मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी ताकत खत्म हो गई है, लेकिन हमें इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो एक जो लिबरल और इस तरह के लोग हैं, उनकी बात कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंच रही है, थोड़ी है, लेकिन राय आमा को आप हमवार करें तो ये एक सीढ़ी ये भी आएगी, ये मुझे होप नजर आती है। इसी सिलसिले में आखिरी बात ये करूंगा, सुप्रीम कोर्ट में और खासतौर पे सिंध हाई कोर्ट में बहुत से सुओ मोटो नोटिस हुए हैं। मेरे पास बहुत सारा डाटा इस वक्त मौजूद है, उसका जिक्र नहीं मैं करूंगा। हर कोई ये देख सकता है कि कितने सुओ मोटो नोटिस हुए हैं, और वो जो है इसी पे हुए हैं, फोर्स कन्वर्जन्स पे। तो कहीं ना कहीं रियासत का जो खुद कंफ्यूज करती है लोगों को, फिर उसके बाद जो रिएक्शन आता है उसको करेक्ट करने की भी कोशिश करती है। इस कंफ्यूजन से निकले और सब पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी समझे, ये आसान तरीका होगा। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात करूंगी। हैदर जो बात कर रहे थे कि हमारे आइन के हवाले से, और फिर आपने एग्जाम्पल दी अमेरिका के और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर हम हिस्ट्री की तरफ नजर दौड़ाएं तो यूरोप में भी एक जमाना था जब चर्च का बहुत अमल दखल था, चर्च का राज था, और उसको ये लोग डार्क एजेस कहते हैं। और उस जमाने में यूरोप में जो मेजॉरिटी थी वो क्रिश्चियंस की थी। मतलब आप ये समझ लें कि मोनोफेथ ऑलमोस्ट माशरे थे। तो जून माशरे जो है मल्टी फेथ होते गए, ये लोग अपनी जो लेजिस्लेशन है उसमें भी तब्दीली लाते रहे, अपने बिहेवियर्स में भी तब्दीली लाते रहे, और इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के लिए अपने मुल्क में स्पेस बनाई, और प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज की तरफ ये मूव होना शुरू हो गए। तो हमें भी तो अब पाकिस्तान में जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं और जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं और बाकी तमाम लोग जिनका बाकी अवाम भी, अब हमें भी तो ये देखना है ना कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, जो कि मल्टी कल्चरलिज्म का जमाना है, मल्टी फेथ माशरे हैं। तो पाकिस्तान को भी अब मूव ऑन करना पड़ेगा, वरना आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स जब हर साल आती हैं तो उसमें पाकिस्तान का जिक्र जब ह्यूमन राइट्स और फेथ माइनॉरिटीज के हवाले से होता है तो कोई अच्छे अल्फाज में जिक्र नहीं होता, कोई उसमें कोई पॉजिटिव बातें हमें नहीं नजर आती। यही लिखा होता है कि जी क्रैक डाउन ऑन फेथ माइनॉरिटी जो है वो कंटिन्यूज। इसी तरह जब ह्यूमन राइट्स के जो इदारे हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच या पाकिस्तान का इवन जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उनकी भी जब रिपोर्ट्स आती हैं तो उसमें यही लिखा होता है कि फेथ माइनॉरिटीज जो हैं उनकी परसिक्यूशन जो है वो जारी है, और उनके लिए हालात जो हैं वो साजगार नहीं है पाकिस्तान में। फिर हम देखते हैं कि सूफी श्राइन्स को टारगेट किया जाता है। ये जो कलादम तंजीमें हैं वो ऑपरेट कर रही हैं, जब इंटरनेशनल प्रेशर आता है तो उनके 2-4 लोगों को हाउस अरेस्ट कर लेते हैं या बंद कर देते हैं। फिर वो इंटरनेशनल प्रेशर जब हट जाता है या चीजें थोड़ी क्वाइट हो जाती हैं, वो फिर उसी इम्प्यूनिटी से अपना काम शुरू कर देते हैं। हजारा बरादरी जो है उस पे आए दिन हमले होते हैं। अहले तशी जो हैं उनकी इबादत गाहों को टारगेट किया जाता है, उन्हें टारगेट किया जाता है। तो मुझे तो इस सब सिनेरियो में कोई खास उम्मीद की किरण नहीं नजर आती।
دیکھیں انیلا، آپ نے جو منظر کشی کی ہے، تو مجھے انکل سرگم کا کہا ہوا ایک شعر یاد آ جاتا ہے۔ اس زمانے میں جب کلیاں پروگرام میں کوئی وہ مشاعرہ کرتے تھے تو اس میں انکل سرگم صاحب فرماتے ہیں کہ ہم جہاں پہ کھڑے ہیں وہیں پہ کھڑے ہیں، ہم جہاں پہ کھڑے ہیں وہیں پہ کھڑے ہیں، 21ویں صدی خود چل کے ہمارے پاس آئی ہے۔ تو واہ، آپ نے 21 صدی کی بات کی۔ دیکھیں زمانہ جو ہے وہ کوئی کیلنڈر کے اوپر دیکھ کے اس کا تعین ہم نہیں کر سکتے کہ ہمارے ملک میں اس وقت کون سا سال چل رہا ہے۔ زمانے کا تعین وہاں پہ رائج خیالات کی مدد سے ہوتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں اس وقت جو خیالات ہیں، جو فضا ہے، وہ 21ویں صدی والے خیالات کی نہیں ہے۔ وہ ابھی تک ہم 15ویں یا 16ویں صدی زیادہ سے زیادہ، تو اس وقت آپ نے جیسے کہا کہ یورپ میں بھی چپکلش کی فضا تھی، ریلیجن کی بنیاد پہ آپس میں بھی جگڑ رہے تھے، دنیا کو بھی فتح کرنے چل رہے تھے۔ تو یہ ماحول ابھی وہاں ہے، تو وہاں ابھی 21ویں صدی آئی نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی، کہیں گھبرا کے کہیں اور نکل گئی ہے 21ویں صدی وہاں۔ تو یہ تو اب اسجد صاحب کوئی ہمیں امید دلا سکتے ہیں کہ کوئی 21ویں صدی کی انگلی پکڑ کے وہاں پہ وہ لا سکتے ہیں اسے کہ نہیں؟ دیکھیں اس میں تو میں تو یہ کہوں گا دن رات 24 گھنٹے آگے جاتے ہیں تو ہم 8 گھنٹے آگے جاتے ہیں تو کتنے گھنٹے پیچھے رہ گئے اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ ہم تھوڑے سے پیچھے جا رہے ہیں، آئی ایگریڈ، لیکن ہوپ موجود ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا آپ نے انیلا حوالہ دیا تو یہ ان کی ایک رپورٹ ہے، ایز گڈ ایز ڈیڈ۔ یہ پاکستان کے جو توہین رسالت والے قوانین ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان پینل کوڈ کا 295 کلاس جو ہے، آرٹیکل جو ہے، اس پہ انہوں نے یہ ساری رپورٹ دی ہے کہ کس طرح اس کا ابیوز زیادہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب ابیوز ایک تو قانون ہے، قانون پہ مجھے اعتراض ہے، قانون ہی میں تو چھوڑیں، غامدی صاحب تو عالم دین ہے نا، وہ بتاتے ہیں کہ فقہ حنفیہ کے مطابق بھی یہ غلط ہے، اس میں بھی یہ پرپوز نہیں کیا گیا۔ یہ تو انہوں نے اپنے طور پہ مولویوں نے پریشر بنوا کے کر دیا، اور نواز شریف کی انتہائی غلط حرکت تھی یہ کہ اس نے اس میں موت کی سزا شامل کروا دی، اور اس پہ خاموش رہا، سپریم کورٹ میں نہیں گیا حکومت کی طرف سے۔ لیکن اسی میں ہی اسی رپورٹ میں شروعات جو ہے ممتاز قادری ورسز اسٹیٹ کیس جو بہت مشہور 2015 کا سلمان تاثیر کے مرڈر والا، وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کہتا ہے کہ اس قانون کا بہت ایبیوز ہو رہا ہے۔ قانون پہ اعتراض ایکڈیمک وے میں، اور اس میں ہم وہ ایک الگ ایشو ہے، ڈیبیٹ ہے، لیکن جو کچھ ہے اس پہ بھی اس کا ایبیوز ہو رہا ہے، سیاست اس کو تو روکے۔ تو سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں، سپریم کورٹ پاکستان کا ایک سب سے بڑا ادارہ ہے جوڈیشری کا، تو یہ ہوپ ہے نا جب وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے اور اس طرح کی فیصلے آ رہے ہیں اور اس کو موت کی سزا ہوئی اس قادری کو۔ لیکن دوسری طرف آپ ایک بات یاد رکھیں، قانون آپ جو بھی بنا دیں، اگر لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے نا، اس کی کریڈیبلٹی مشکوک رہتی ہے۔ اگین میں کہوں گا ہم لوگوں کی بہت ذمہ داری بنتی ہے، بہت ذمہ داری بنتی ہے۔ تھوڑے لوگ ہیں لیکن بات میں آپ کی وزن ہے، بات میں آپ کے اصول ہے، بات میں آپ کی ایمانداری ہے، تو لوگ آپ کی بات سنیں گے۔ آپ ان کو بتائیں کہ یہ زیادتی ہے۔ جب میجارٹی ایک طرف ہوگی غلط چیز کے، تو حکومت کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس پہ عمل کرنا۔ مجھے بہت آئرونیکل لگتا ہے کہ ہم اب ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت، وہاں پہ اس وقت مسلمان، وہاں پہ جو اقلیتوں کے ساتھ، خاص طور پر جو مسلم کمیونٹی ہے ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس پہ ہم ایک آؤٹریج میں جاتے ہیں، ان کے جو حقوق کی پامالی ہو رہی ہے وہ تو ہمیں نظر آتی ہے، ہم خوب شور مچاتے ہیں، ڈیمونسٹریشنز بھی کرتے ہیں، اور دنیا کے UN میں جا کے اور جہاں جہاں ہمیں آواز اٹھانی ہے ہم وہاں جا کے آواز اٹھاتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے ملک میں اقلیتوں کی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ دیکھیں اگین
بہت سے لوگوں کو نظر نہیں آتی. وہ کہتے ہیں نا کوے کو اپنی کالک نظر نہیں آتی. یہ ایک یونیورسل قسم کی بات ہے, لیکن اپنے بارے میں سچ بولنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, لیکن یہی ہی بات ہے. ہم پاکستانی ہیں نا, بہرحال آپ یو کے کی سٹیزن ہیں, میں کینیڈا کا سٹیزن ہوں, حیدر بھی, لیکن اس کے باوجود ہم پاکستانی بھی ہیں. میرے پاس تو ڈوئل سٹیزن شپ ہے, میرے خیال میں آپ لوگوں کے پاس بھی ہے. تو ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں نا. اسی طرح آپ فیس بک پہ دیکھتے ہیں بہت سے نوجوان, بہت سے لوگ یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں. کم از کم ان کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک مجھے اگر موقع دیں تو میں تھوڑی کرسچن کمیونٹی کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا. پاکستان بننے کے بعد ایجوکیشن میں کرسچنز تھے, ان کا کنٹریبیوشن بہت بڑا ہے. اس کے بیک گراؤنڈ مشنری سے آیا, لیکن ایجوکیشن میں ان کا کنٹریبیوشن بالکل سالڈ ہے. کرسچنز میں دو قسم کی کمیونٹیز ہیں, ہندوؤں میں بھی یہی ہے, یہاں بھی. ایک ہیں جو بہت سارے وہ نچلے طبقے کے ہیں, بلو پاورٹی لے رہے ہیں, یا وہ سینیٹری ورکرز کے طور پہ جو, اور دوسرے ہیں ایجوکیٹڈ. ان کے درمیان آپس میں ہی بہت ساری اس طریقے سے وہ مارکس والی ہیو اور ہیو ناٹ اپلائی کرتی ہے وہاں. ایک تو یہ ہے. ان کے بارے میں آسیہ بی بی ہوں یا دوسرے ہوں, اب یہ کہاں سے, گھر گھر کی یہ کہانی ہے کہ وہ آپ کے گلاس کو, آپ کے برتن کو چھو نہیں سکتے, جبکہ اسلام میں اوور آل آپ دیکھ لیں یہ چیز نہیں ہے. ایک تو ان کی یہ پرسیکیوشن ہے, ان پہ اٹیک, یہ جو بلاشفمی لا ہے, جو یہ توہین رسالت والا قانون ہے, اس پہ مسلمان تو بہت سارے افیکٹو ہوئے ہیں, ان کو بڑے آسانی سے ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے, ایک بات پھیلا دی جاتی ہے. ویسے یہ جو قانون ہے یہ بھی گوروں کا ہی دیا ہوا قانون ہے. اس کا مقصد ایک اور تھا. دیکھیں وہ پھر کبھی ہم ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں. حیدر اس کا بیک گراؤنڈ ابھی اس سے پروگرام سے پہلے جیسے بات ہو رہی تھی, خود ایک ہسٹری ہے اس کی, تو اس پہ ہسٹری ہے, اور کبھی اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے کہ ہر چیز کے دونوں پہلو ہوتے ہیں. تو کرسچنز کمیونٹی جو ہے, جو پڑھی لکھی ہے, وہ ملک سے باہر جا رہی ہے, اور پھر کنورژن ہندوؤں میں نہیں ہو رہی, ادھر بھی ہو رہی ہے. اس میں وطن کارڈ ہو یا جو ہو, میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, ان کو لالچ کے لیے, بے نظیر انکم کے لیے, یا زکوٰۃ کیونکہ مسلمان کو جا سکتا ہے, اس میں ان کو وہ کیا جاتا ہے. یہ عجیب بات ہے مذہب کی کہ اگر بندہ آپ کا مذہب چھوڑ کے جاتا ہے تو آپ مرتد اور آپ اس کی گردن کاٹنے کی بات کرتے ہیں, جبکہ دوسرے سے اس کا مذہب چھڑوا رہے ہیں آپ, تو اس کو آپ بہت تعریف کرتے ہیں, اس کو آپ اپنی بخشش کا ذریعہ بناتے ہیں. تو یہ حیدر نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا, لیکن یہ ہم ایشو یہاں بیٹھ کے اس طرح یہ بہت پرانی کتابوں میں اور عقائد میں اس میں ڈالے گئے ہیں. ہم وہی اگر ایک بات منوا لیں کہ مذہب ذاتی مسئلہ ہے اور فورسڈ نہیں ہونا چاہیے. کوئی کنورٹ ہوتا ہے, کنورٹ اپنے طور پہ بھی لوگ ہوتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے, تو پھر تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن ریاست اس میں غیر جانبدار رہے, ریاست کسی خاص مذہبی اس کو وہ نہ دے, تو معاملے صحیح ہو سکتے ہیں. ریاست میں اس وقت میں سم اپ یہی کروں گا کہ قانون, ایسے امتیازی قانون بھی موجود ہیں ہماری ریاست میں اس وقت, جس پہ توجہ دینی چاہیے, جس کو ریزالو کرنا چاہیے. اور دوسرا جو قانون ہے اس کی جو ایبیوز ہو رہا ہے اور جو پاور کا استعمال ہو رہا ہے, اس کو بھی ختم کرنا چاہیے ہمیں. اور ہم اپنا رول یہی پلے کر سکتے ہیں کہ رائے عامہ کو ہموار کریں کہ وہ جب ریاست ایسا کام کرنے لگے قانون سازی کی طرف, تو اس کو بہت زیادہ ریزسٹنس نہ پڑے. تو اسجد بھائی, وہ غالب صاحب کی بات کہ رات دن گردش میں ہے 7 آسماں, ہوئے گا کچھ نہ کچھ, گھبرائیں کیوں؟ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں, گھبرانے کی ضرورت ہے, پریشان ہونے کی ضرورت ہے, ٹو بی آنیسٹ بہت شرمندگی کی ضرورت ہے. میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہماری نسبت ہے اس ملک سے, اور ہم نے اس ملک میں بہت ساری پازیٹیو چیزیں بھی دیکھی ہیں, اور وہ they can perform lot better اگر یہ. اور ارشد, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایز فیتھ مائنورٹیز ان برٹن اینڈ ان کینیڈا, یہ ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم پاکستان کی فیتھ مائنورٹیز ہیں, ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں, کیونکہ ہم یہاں پہ فیتھ مائنورٹی کے طور پر ایکول رائٹس انجوائے کرتے ہیں. ہم ایک اچھی زندگی یہاں پہ گزار رہے ہیں, تبھی تو آپ دیکھیں نا مسلم کنٹری سے, پاکستان سے اور بنگلہ دیش سے اور بے شمار اور ممالک سے لوگ یو کے, کینیڈا کیوں آنا چاہتے ہیں؟
آپ مجھے یاد آ گیا آپ کو آج کل یہاں کینیڈا میں سوشل میڈیا پہ اور اس پہ ہر کوئی ایک کلپس شیئر کر رہے ہیں. یہ رمضان اس دفعہ کووڈ-19 کی وجہ سے ڈیفرنٹ ہے, مسجدوں میں اس طرح تراویحیں اور وہ نہیں ہو رہی, تو مختلف شہروں میں میونسپل گورنمنٹس نے الاؤ کیا اذان آپ اوپنلی دے سکتے ہیں. دیکھیے اب اور یہاں پہ اگر یہ بھی ممالک جو ہیں یہ اپنے کانسٹیٹیوشنز میں مذہب کو لے آئیں, اپنی جو ان کی جو سیکولر اسٹیٹس ہیں اس میں یہ مذہب کا عمل دخل لے آئیں, تو آپ سوچیں کہ ہمارا ایز فیتھ مائنورٹی یہاں پہ مسلمانوں کا کے لیے زندگی کتنی تنگ ہو جائے گی. تو اس لیے میں تو پرسنلی یہ سمجھتی ہوں کہ چونکہ میں برطانیہ میں ایک مذہبی اقلیت ہونے کے ناطے یہاں کے قانون جو ہیں وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں, یہاں پہ جو امپلائمنٹ لا ہے اور ہر طرح کا قانون جو ہے اس میں مجھے پروٹیکشن ہے, مجھے فریڈم آف ریلیجن ہے, مجھے فریڈم آف اسپیچ ہے. تو یہی فریڈمز میں چاہتی ہوں کہ جو ہماری پاکستان کی مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو بھی حاصل ہوں. جی حیدر, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ہاں, میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں, اور ہم اگر یہاں کی ان فریڈمز کو انجوائے کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جو بیک ہوم ہماری باقی مائنورٹیز ہیں ان کو بھی اسی طرح کی فریڈمز ملے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان آئیڈیاز کو واپس ایکسپورٹ کریں اپنی ہوم کنٹری. آپ دونوں دوستوں کا بہت شکریہ, اسجد, حیدر. بہت شکریہ. تھینک یو.